ذرا کچھ ای کامرس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ جیسے لوگ کوئی اسپائرنٹ ہے وہ ای کامرس میں مارک بنانا چاہتا ہو, کوئی روم بنانا چاہتا ہو, تو واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. بہت بڑی بڑی برانڈس کے مقابلے میں آپ کی پرائس ابھی بھی کم ہوتی ہے لیکن کوالٹی آپ کی زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے مقابلے میں اپنے مارجن کو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹ کیا ای کامرس, تو میں اگر اسٹارٹ کر رہا ہوں نا ہول سیلر سے لوں گا. ہول سیلر پیچھے سے مینوفیکچرنگ کروائے گا, کچھ مارجن آپ رکھیں گے, کچھ ہول سیلر رکھے گا, کچھ میں رکھوں گا. ہماری پرائس زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے اب یہ سارے اسٹیپس کٹ کیے. مینوفیکچرر بھی ہم خود ہیں, ہول سیلر بھی خود. پروفٹ مارجن ہمارا اسٹل وہی ہے. آپ سورسنگ اپنی خود کرتے ہیں, سورسنگ سارا کچھ خود ہے. جو ای کامرس میں ڈراپ شپنگ وغیرہ ان ساری چیزوں میں کام کرنا چاہتے ہیں انہیں کچھ ذرا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیے. کیا چیزیں ایکسپیکٹیشنز ان کی ذرا صحیح کر دیجیے. جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو دراز میں جانا چاہیے. آپ کو مارکیٹنگ نہیں کرنی, ویئر ہاؤسنگ بھی میرے خیال سے دراز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. کافی چیزوں میں دراز آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. میں نے کبھی بھی کسٹمر ٹرسٹ پہ, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. کوئی سیٹسفائی نہیں ہوتا تو ہم ان کو ریفنڈس بھی کر دیتے تھے. جب آپ کا اپنا برانڈ ہے نا, آپ وہاں پہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں. 5 months 6 months تک کوئی اس میں پروفٹ نہیں ہوتا اگر آپ ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں. صرف ڈومیسٹک مارکیٹ کو سرو کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل بھی آپ نے اپنا ہورائزن اسپریڈ کیا ہے؟ ابھی تک ہم ڈومیسٹک میں ہی کر رہے تھے پاکستان میں. لاسٹ منتھ ہم نے اسٹارٹ کیا. انٹرسٹنگ پارٹ اس کے ہماری گلوبلی بھی پرائسز سیم ہیں. پاکستان میں کرتے ہیں. ورلڈ وائڈ ڈلیوری بہت مشکل ہوتی ہے اور بہت ایکسپینسو ہے, لیکن ہم اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. 2 یا 3 امپورٹنٹ ایڈوائس آپ کرنا چاہیں نئے آنے والوں کو کہ دیکھو تم اس کمپیریٹیو اسپیس میں آ رہے ہو, بس ان 2-3 باتوں کا خیال رکھنا, وہ کیا ہو؟ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پروڈکٹ کون سا سیل کرنا ہے. جو سیل کر رہے ہیں لوگ وہ کس پرائس میں سیل کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ 2.5x تک ہونا چاہیے, یا اس سے بھی کم اگر ہو تو 2.2x سے نیچے نہ ہو. اچھے برانڈ سے آرڈر کر لیں, کوالٹی کو آپ میچ کریں کہ وہاں سے جو آپ سورسنگ کر رہے ہیں وہ کوالٹی اور وہ کوالٹی میچ کر رہی ہے. یا تو اچھی ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ کمپیٹ تو کر رہی ہو. کسٹمر ٹرسٹ پہ کمپرومائز نہ کریں کیونکہ میٹا کا الگورتھم ہوتا ہے وہ ان ریویوز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بڑے زبردست سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوجوان ایک گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹرپرینور ہیں. ہم آج بات کریں گے ان کی انٹرپرینوریل جرنی کے حوالے سے. آپ کس پرٹیکولر سیگمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ای کامرس سے وابستہ ہیں. ای کامرس پہ ان کی ایک سرٹن برانڈ ہے جو انہوں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے, خیر کافی سال ہو گئے, جو لانچ کی تھی. ذرا کچھ ای کامرس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ اگر کوئی ہمارا, آپ جیسے لوگ کوئی اسپائرنٹ ہے وہ ای کامرس میں اپنا کوئی مارک بنانا چاہتا ہو, کوئی روم بنانا چاہتا ہو, تو واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ بھی باتیں کریں گے. جس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہے ہیں ذرا اس کے بھی ڈائنامکس جانیں گے, ان کا اپنا جرنی بھی جانیں گے. اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے, لاہور سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ کے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. اویس کیسا لگا موسم میں تبدیلی لاہور سے کراچی آ کے؟ بس ہم تو جیکٹس لے کے آ رہے تھے, یہاں پہ پتہ چلا کہ یار جیکٹ تو ہم کراچی میں سردی میں ویسے ہی نہیں پہنتے. بس ہمیں نہیں آئیڈیا تھا. میرا فرسٹ وزٹ ہے کراچی میں. اچھا اوکے. اویس صاحب اصل میں کراچی سے نکل کے سیدھا ہماری اسٹوڈیو لوکیشن میں کہنے لگے کراچی کی سڑکیں تو بہت اچھی ہیں ویسے, کوئی اتنا فرسٹ امپریشن اچھا لگا آپ کو کراچی کا؟ بالکل, لیکن آپ نے بتایا کہ یہ اچھا والا ایریا. ابھی ان کو پتہ نہیں ہے اصل میں نا, ذرا گھومیں گے پھر پتہ چلے گا کراچی کا. لیکن خیر کھانے وانے کھائیے گا یہاں پہ. اور ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں برابر میں بڑی اچھی فوڈ اسٹریٹ ہے بائی دا وے, بٹ اس کے لیے آپ کو پھر افطار تک کا انتظار کرنا پڑے گا. وی آر ریکارڈنگ دس پروگرام از رمضان بائی دا وے. اویس اپنی ذرا کمپنی کا تھوڑا تعارف بھی کروا دیجیے. تبینا ویئرز, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. پھر جیسے کہ میں نے انٹرو میں اپنے بتایا کہ آپ کی کمپنی کے بارے میں بھی ذرا ہم اور تفصیل سے جانیں گے, اور ذرا سا ای کامرس پہ بھی ہم ذرا گفتگو کریں گے. جی اویس. اچھا, تبینا ویئرس ہے بیسیکلی. تبینا ایک عربک ورڈ ہے, دیٹس مین کہ آور لٹل ونس. اور کیونکہ ہم اس کو گلوبلی لے کے جانا چاہ رہے تھے, شروع سے ہی ہمارا یہ مقصد تھا, تو اس لیے ہم نے ایک عربک ورڈ رکھا. رائٹ, دیٹس واز گڈ فار اس. اینیویز یہ ایک کڈس کلاتھنگ برانڈ ہے جس میں ہم 1 year سے لے کے 12 years تک ابھی ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے کپڑے. رائٹ. ہم یہ ویسے سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایسا ایسا گرو کریں گے, ٹھیک, اپ ٹو 20 years یا سو. پہلے ہم 1 سے 10 years تک کر رہے تھے, اب ہم نے 12 years تک کیا, اور ابھی ہم نیکسٹ منتھ سے 13 to 14 years بھی کر رہے ہیں. ویری گڈ. یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا تقریباً 2.5 years ago. اس وقت میں ہول سیل مارکیٹ سے کپڑے لے کے سیل کرتا ہوتا تھا. رائٹ. لائک 2 سیٹ اٹھا لیے کسی ڈیزائن کے, جو اچھا لگے اس کے 3 سیٹ اٹھا لیے, کیونکہ بجٹ کمپرومائز تھا. سو وہاں سے اٹھا کے ہم نے سیل کرنا اسٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنی برانڈنگ میں مینوفیکچر سے بنوانا شروع کیے, اور
پھر ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ بھی اب اسٹارٹ کر دی. ٹھیک. جو ہمارا بیسک اور مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن, کسٹمر ٹرسٹ, اور سب سے بڑھ کے ہم کوالٹی پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے. ونڈرفل, دیٹ از گریٹ. چلیں جی, سو اویس ابھی میں آپ کے ان تمام بزنس سیگمنٹیشنز ان ساری چیزوں پہ آؤں گا. تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہوں گا. ابھی ہماری گفتگو میں یہ چیز پتہ چلی کہ جی آپ تو انجینئر ہوا کرتے تھے, تو گھر والوں نے, امی ابو نے سوچا ہوگا ہمارا بیٹا انجینئر بنا ہے, کسی کمپنی میں جا کے کام کرے گا اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. آپ تو انٹرپرینور بن گئے. گھر میں جب یہ آپ نے آئیڈیا شیئر کیا تو کیا یہ جو آپ ای کامرس کا کام لے کے چل رہے تھے, یہ کوئی جاب کے ساتھ پیرالل لے کر چل رہے تھے, یا آپ نے کہا تھا نہیں جی میں تو یہ فل ٹائم کرنا چاہتا ہوں؟ اچھا, بیسیکلی میں مظفر گڑھ سے ہوں, سرائکی. اوکے. ایف ایس سی وغیرہ ہم نے وہاں سے کی. پھر میں نے انجینئرنگ کی یو ٹی لاہور سے. اس کے بعد ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فادر کا, خاص طور پہ جو میرے فادر ہیں ان کا تھا کہ کسی کمپنی میں انجینئرنگ کی جاب کریں, کیونکہ وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھنا بھی ہے کہ وہ ایک اچھی فرم میں کام کر رہا ہے. انجینئرنگ کرنے کے بعد میں انٹرنیشنل کمپنی تھی کنسٹرکشن کی, ڈار انجینئرنگ, اس میں نے جاب سٹارٹ کی, وہ بھی ابو کے کہنے پہ, اور ابو نے ہی کوئی ریفرنس لگوا کے وہاں پہ میری جاب لگوائی تھی. آپ سول انجینئر تھے؟ جیولوجیکل انجینئر ہوں, سول سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. وہ ابو نے ہی ریفرنس بیس میری جاب لگوائی وہاں پہ. اچھا تھا, کنسلٹنٹ کمپنی تھی وہاں پہ, کنسٹرکشن کی اچھی ریپوٹیشن بھی تھی, کیونکہ وہ کنسٹرکشن کی کمپنی تھی, اور سارا دن آفس بیس بھی تھی, لیکن کنسٹرکشن سائٹ پہ بھی جانا, وہاں پہ دیکھنا, دھوپ بھی ہوتی تھی, مطلب کافی چیزیں ہوتی تھی. لاہور میں ہی پروجیکٹس ہوتے تھے آپ کے ساتھ؟ لاہور میں وہ جو صرف 6 مہینے میں کام کیا. ہاں, اور وہ لاہور بیسڈ ہی تھا. ٹھیک ہے. تقریباً میں نے 6 مہینے کام کیا وہاں پہ, اور اس کے بعد مجھے لگا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا جاب, نوکری میری بس کی بات ہے. کیونکہ بیسیکلی تھا یہ, ویسے مزے کا سین ہے کہ میں یو ٹی میں پڑھ رہا ہوتا تھا جب, تو تب بھی میں جو میری اٹینڈنس تھی وہ 50% کبھی ابو نہیں گئی تھی. اوکے. پیپر میں ہر وقت ایگزام میں بیٹھنا میرے لیے ایک بڑا, لائک کلاسز لینے سے میرے لیے مشکل ٹاسک یہ ہوتا تھا کہ میں نے سائن کیسے کروانا ہے کہ مجھے پیپر. اوکے. وہ 50% بھی جو ہوتی تھی وہ گرمیوں میں صرف یہ تھا کہ کلاس روم میں اے سی لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہوتا تھا, اور اتنا مطلب سست تھا میں ان چیزوں میں, تو میرے لیے جاب پہ ٹائم پہ پہنچنا اور سارا ٹائم دینا میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ میں بزنس ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے, یا فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی چاہیے, کچھ بھی ایسا کہ مطلب باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے, کیونکہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی کہ میں کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکوں, تو میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی. فری لانسنگ سے میں نے تھوڑا سیونگس اکٹھی کرنا اسٹارٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا ای کامرس کا ہی 2020 میں, وال ڈیکور کا وہ تھا. تو وہ کیونکہ انویسٹمنٹ میرے پاس نہیں تھی, اور اس انویسٹمنٹ میں وہی کام ہو سکتا تھا. پھر تقریباً 1.5 سال میں نے چلا کے اس کو فلپ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور شروع سے ہی ویسے جب میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی اور فرسٹ پروجیکٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ میں نے کڈس کلاتھنگ میں ہی جانا ہے, ریڈی میڈ میں جانا ہے, آپ کو گارمنٹ سائڈ میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ لگتی ہے. لائک آپ کو خاص طور پہ ہم کڈس کلاتھنگ کی بات کریں تو آپ کو بہت زیادہ ویرائٹی دینی ہے. ظاہر ہے بچوں کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی 50 ڈیزائنس 60 ڈیزائنس ہونے چاہیے کہ وہاں سے سلیکٹ کریں, کلرز سارا کچھ بڑا میٹر کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہر 6 مہینے بعد بچے کا سائز چینج ہو رہا ہوتا ہے. میلز میں یا فیمیلز میں پھر بھی ہوتا ہے کہ اسمال, میڈیم, لارج 3-4 سائز ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ سائزز, سو ویرائٹی بہت زیادہ تھی, ویریئنٹس بہت زیادہ تھے, اس لیے اس پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ لگنی تھی. سو میں نے اپنا فرسٹ جو پروجیکٹ تھا وہ فلپ کیا. اس کے بعد میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. جلدی اندازہ ہو گیا کہ اللہ میاں نے آپ کو نوکری کے لیے نہیں بنایا ہے, آپ اپنی 6 مہینے میں ہی ہو گیا. 6 مہینے میں, اور بڑا اچھا ہوا یہ, میں بتاتا ہوں. یہ ویسے بہت سارے لوگ کو 10-12 سال بعد یہ بات جا کے اندازہ ہوتا ہے. اکثر لوگ اپنی پوری کی پوری زندگی, بیکاز ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ رسک نہیں لے سکتے اپنے کریئر میں. آپ 40-45 سال کے ہو گئے, اب آپ رسک لینا مشکل کام ہے. ایسا نہیں کہ لوگ نہیں لیتے. میں خود نوکری سے جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف آیا ہوں. اٹس ناٹ ایزی, یہ ایک رسک ہوتا ہے. بٹ آپ بڑی سمجھداری آپ نے کی کہ بہت جلدی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھیا یہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کرنا, وہ بھی لاہور کی گرمی, جہاں پہ پھر رات میں بھی ماشاءاللہ کافی گرمی ہوتی ہے. سو اس میں پروجیکٹ جتنا بھی بڑا پروجیکٹ ہو, لیکن ایک کام مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یو ڈیسائیڈڈ کہ جی میں اب جو ہے وہ ای کامرس کی طرف آتا ہوں اور میں اب یہاں پہ کام کرنا شروع کرتا ہوں. آپ گارمنٹس کی طرف آئے. میں سب سے پہلے ذرا اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ بزنس فلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں بار بار, تو آپ نے اس بزنس کو سیل کیا تھا کسی کو کیا؟ یعنی ایک سرٹن سٹیج پہ لا کے
آپ نے پروفٹ پہ بیچا تھا اس بزنس کو؟ بالکل پروفٹ میں بیچا تھا. یہ ویسے ٹرم یوز ہوتی ہے امیزون میں زیادہ تر کہ فلپ کرنا. ہاں فلپ کرنے والی کہ 12 منتھس کے یا 15 منتھس کے جو پروفٹ ہے آپ کا وہ ایک مطلب ویلیو ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ سیل کر دیں. رائٹ. سو ہر منتھ کا پروفٹ لینا وہ ویسے ہی خرچ ہو جاتا تھا. مجھے تھا کہ چلو 12 منتھ کا 15 منتھ کا پروفٹ ایک ساتھ لے کے مطلب اس کو سیل کر دوں اور میں کوئی ایک اچھا سا بزنس اسٹارٹ کر لوں. آلرائٹ. سو آپ نے جو آپ وہ وال ڈیکور والا بھی کام کر رہے تھے اویس, وہ کسی وہ امیزون یا دراز وغیرہ کسی پلیٹ فارم پہ کر رہے تھے یا آپ اپنے نام سے ہی کچھ کر رہے تھے؟ اپنی ویب سائٹ تھی. اپنی ویب سائٹ شروع سے ہی اپنی ویب سائٹ پہ کیا. میں نے دراز پہ ویسے کیا تھا رائٹ اسی بزنس کو جو وال ڈیکور والا تھا, لیکن دراز میں اس میں بھی مجھے یہ لگا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. لائک دراز میں کافی ڈیفیکلٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ نے جا کے پارسلز ان کے آفس میں ڈراپ کرنے ہیں, پھر ریٹرن آ گیا تو وہاں سے آپ نے لے کے آنے ہیں. وہ ساری کیلکولیشنز رکھنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا. اور بڑے آپ کو پتہ ہے ان کے ایس او پیز بھی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, اور پلس ان کی ریٹرنس پالیسی اور یہ ساری چیزیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں. اور اس میں ہم نے ان کی پالیسیز کے اکارڈنگ چلنا ہوتا ہے. یہاں پہ ہماری اپنی پالیسیز ہیں, اپنے سارا کچھ ہے. سو پھر اس کے بعد آپ نے ریڈی میڈ گارمنٹس کی طرف اور آپ بچوں کی طرف آ گئے. جنرلی تو لوگ ایک ایزیئر وے آؤٹ دیکھتے ہیں نا. میں دیکھتا ہوں عام طور سے جو بھی گارمنٹس کی طرف, میرے جو دوست ہمیشہ احباب جس کام میں آئے وہ ہمیشہ مینز ویئر میں آتے ہیں. مینز ویئر آسان ہوتا ہے, آدمی 4 کلر تو پہنتا ہے بیچارہ. وہ دیکھیں آپ ہم دونوں نیلا کلر پہنے ہوئے اور بس ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی سفید پہن لیتا ہے, سیاہ پہن لیتا ہے, یا وہ سرمئی یا گرے کلر ہوتا ہے. یہ تو آدمی کی بیچارے کی اوقات ہے. ٹوٹل 3-4 سائزز ہوتے ہیں. یہ آپ نے چیلنجنگ کام کیوں لیا؟ آپ نے خود بتایا کہ بچہ دیکھے واقعی ہم سب ظاہر ہے اس عمل سے گزر چکے ہیں. آپ کی تو پتہ نہیں ابھی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ابھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ, اولاد ہیں, ابھی بچے ہیں آپ کے نہیں ہے نا. جب ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ خود فیل کر رہے ہیں چیز کہ ہر تھوڑے دنوں میں سائز آپ کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. تو اتنی ڈیفیکلٹ کیٹیگری کیوں اٹھائی آپ نے؟ کیا کوئی ڈیئرنگ کرنا چاہ رہے تھے لائف میں؟ بیسیکلی ویسے سین یہی تھا کہ لائک میں مارکیٹ میں کیونکہ نکلا تھا تھوڑا سا وزٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں کلاتھنگ میں تو کرنا ہے, رائٹ, فیمیل میں کرنا ہے, میلس میں کرنا ہے, کڈس میں کرنا ہے. تو مجھے اس وقت لگا کہ جو کڈس کلاتھنگ میں جس رینج میں ہم سیل کر رہے ہیں نا, اس رینج میں ہر کوئی لوکل کوالٹی دے رہا تھا. میں مطلب موسٹلی اچھی بھی کوالٹی دے رہے ہیں, لیکن موسٹلی لوگ لوکل کوالٹی دے رہے تھے. تو مجھے تھا کہ ہم کسی طرح سے اسی ویلیو میں اچھی کوالٹی دے سکیں. تو اس وقت لائک میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ویلیو کوالٹی اچھی دے کے پرائس وہی رکھنی ہے. رائٹ. اس کے لیے ہمارے آپشنز یہ تھے کہ ہم مینوفیکچرنگ اپنی کریں, ہم کپڑا اپنا بنوائیں, لائک اچھی فیکٹریز سے بنوائیں. تو کیونکہ یہ شروع میں تو نہیں ہو سکتا تھا, ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کا کام تھا. مینوفیکچرنگ ایک علیحدہ سے بزنس ہے, ای کامرس ایک علیحدہ سے بزنس ہے, تو یہ دونوں کو ایک ساتھ کرنا بڑا مشکل کام تھا. لیکن ایٹ لیسٹ میں نے یہ شروع میں سوچ لیا تھا کہ ہم اچھی کوالٹی پروڈیوس کریں گے اور اسی پرائس پہ سیل کریں گے. تو اس لیے ہم نے, کیونکہ دیکھیں جو بچوں کے کپڑے ہیں وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب اگر ہم میلس یا ایون فیمیلس تو زیادہ کمپرومائز نہیں کرتی, لیکن میلس ہم جس طرح کے بھی نہ کپڑے پہن گے, لیکن بچوں کے لیے ہر کسی کو کمفرٹیبل کپڑے چاہیے. تو ہمیں یہی تھا کہ بچوں کو کمفرٹیبل کپڑے دینے اور پرائس ہم نے وہی رکھنے. ظاہر ہے کوئی مڈل طبقہ بھی ہے, کوئی لوور مڈل بھی ہے, اور بلیو می ہماری جو پرائسز ہیں وہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ لوکل برانڈ سے بھی ہماری کم ہے. اوکے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری کوالٹی ہے نا, اس سے بہتر آپ کو کوالٹی کسی اچھی برانڈ سے بھی نہیں مل سکتی. امیزنگ. کیونکہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹیکسٹائل ملز ہیں, ہم وہاں سے اپنا کپڑا بنوا رہے ہیں. ٹھیک. ڈیزائنس جو ہیں لائک ڈفرینٹ پینلس میں, کیونکہ ہر کوئی بنا رہا تھا اچھا سادے ڈیزائنس, وائٹ شرٹ بنا لیا, ایون ٹھیک ہے 20 کلرز ہو گئے, ان پہ شرٹس بنا لی, ان پہ تھوڑی سی پرنٹنگ ہو گئی. رائٹ. ہم اس میں ڈفرینٹ ڈیزائنس دیتے ہیں, کبھی پاکٹ لگا دی, یہاں پہ کچھ اور کپڑا یوز ہو رہا ہے, یہاں پہ اور ہو رہا ہے. تو وہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑا تنگ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ علیحدہ سے سلائی لگانی ہے, یہاں پہ علیحدہ سے لگانی ہے. تو مطلب یہ اس وقت ممکن ہو سکتا تھا جب ایک کوالٹی بہت بڑی ہو. بالکل. تو اب الحمدللہ ہمارے اتنے زیادہ آرڈرز اور اتنی پروڈکشن ہے کہ ہم یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. یہاں میں آپ آگے میں نے اتفاق جب آپ بات کر رہے تھے تو میں نے ڈیزائننگ یہاں پہ بولڈ لیٹرز میں لکھا بھی تھا, صرف یہ کہ میں ڈیزائننگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس سوال کو پہلے نپٹا لیتے ہیں, بیکاز ایک ٹاپک رہ گیا جب آپ کا وہ جرنی کی ہم بات کر رہے تھے, وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں. لیکن یہ ڈیزائننگ کون کرتا ہے؟ کیا ٹیم رکھی ہوئی ہے آپ نے جو ڈیزائن کر رہی ہے ان کو, کیا ہے سلسلہ؟ ڈیزائنر کی ٹیم ہے ہماری, لیکن ہم کنسیپٹس جو ہیں وہ موسٹلی انٹرنیشنل برانڈ سے لیتے ہیں, اور ان کو پھر
فالو کرتے ہوئے جو ہماری ڈیزائنر کی ٹیم ہے وہ سارے ڈیزائن نہیں وہ آئی تھنک انسپریشن لینے میں کوئی برا نہیں. پاکستان کی بہت بڑی کلودنگ کی رینج ہے, کمپنی ہے, وہ پورے زاراز کے ڈیزائن کاپی کرتی ہے. آپ جانتے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں, لیکن نتھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ وہی کوالٹی ماشاء اللہ پروڈیوس کر رہے ہیں. میں ابھی اس ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں. میں دوبارہ جہاں پہ میرا دماغ اٹکا ہوا ہے نا اویس, وہ ٹائم ہے کہ جب 6 مہینے نوکری کرنے کے بعد آپ نے ابو کو بتایا کال کر کے کہ ابو میں نوکری نہیں کر سکتا. تو وہ تو مجھے وہ 3 ایڈیٹس کا فرحان قریشی والا سین یاد آ رہا ہے, وائلڈ لائف فوٹوگرافر. وہ بھی تو انجینئر بن رہا تھا نا وہ, اور اس کو پھر بتایا کہ نہیں وہ تو وائلڈ لائف فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے. تو آپ کے ابو ناراض تو نہیں ہوئے آپ کی یہ بات سن کے؟ اچھا, مجھے لگتا تھا کہ شاید ابو ناراض ہوں گے, اوکے, لیکن یقین کریں ابو نے تھوڑا سا بھی نہیں کہا کہ یار ٹرائی تو کرو. اوکے, ابو نے کہا اچھا آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہی کرو. ایون کہ اس بزنس میں ابو کی سپورٹ کے بغیر میں شاید نہیں کر سکتا تھا. ویری گڈ. کیونکہ تقریباً 2.5 ایئرس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شروع میں ہم ہول سیل سے کپڑے اٹھاتے تھے اور وہاں سے ہم سیل کرتے تھے. سو 2.5 ایئرس میں اتنا گرو کرنا بزنس کو یہ اتنا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن شروع میں کسی کی ہیلپ نہیں لینا چاہتا تھا کہ ایٹ لیسٹ مجھے خود پہ کانفیڈینس ہو کہ ہم یہ بزنس کر سکتے ہیں. میں ایسے ابو سے کہوں کہ آپ اتنے پیسے مجھے دے دو وہ بھی ڈبو دوں. سو میں شروع میں ٹیسٹنگ کرنا چاہ رہا تھا, اس کے بعد ابو نے مجھے کھل کے سپورٹ کیا. ویری گڈ. تو ابو آتے ہیں لاہور, آپ نے بتایا مظفر گڑھ سے آئے تھے, خوش ہوئے دیکھ کے بیٹے کا کام صحیح چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت خوش ہوا. ان کو پھر لگا کہ ان کی خوشی دیکھ کے پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. نہیں ظاہر ہے, آئی تھنک والدین کی جو خوشی ہوتی ہے بچوں کو اپنے گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے, ظاہر ہے والدین کی تو اپنی خوشی ہوتی ہے. اور دوسرا ویسے ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ میں, کیونکہ میں نوجوانوں کے ساتھ کافی زیادہ, میرا یونیورسٹی کے نوجوانوں کے ساتھ کافی میرا رابطہ رہتا ہے. اکثر بچے بالکل کریئر میں وہ اسپائر کرتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ انہیں ایک بات بولتا ہوں کہ یار اپنی تعلیم پہ کمپرومائز مت کرنا, تمہیں جو بھی کرنا ہے زندگی میں کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک MBA بچہ اگر بن کباب کا یا انڈے والے برگر کا ٹھیلا بھی لگائے گا نا, اس میں اس کی وہ MBA کی جھلک نظر آ رہی ہوگی. تو وہ تعلیم کا جو ہے نا اس کی بیوٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اس لیول کا شعور دے دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے جو بھی کرتے ہیں اس میں ایک نزاکت ضرور آ جاتی ہے اس کام میں. چلیں جی, تو ہم آ رہے تھے آپ کی سٹوری پہ. ہاں اچھا, اس میں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جو آپ لائک اسٹڈی کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی فیلڈ میں جائیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی انجینئرز ہی اپنی فیلڈ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور کوئی موسٹلی لوگ مطلب جو بھی فیلڈس ہیں ان کی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی پہ اسٹک رہتے ہیں. بالکل. لیکن انجینئرس کو میں نے دیکھا وہ ہر فیلڈ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ بہت آپ نے ویسے بڑی دلچسپ بات بولی. ابھی بھی میں ہاں بلکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم ایک بینک کے دوست کا ذکر کر رہے تھے جو یہاں پہ ایک بڑے بینک کے جن سے ملنے جانا ہے, اور وہ تصویر کا وہ بہت بڑے بینک کر رہے ہیں, اور ایک پاکستان کے بہت بڑے بینک کی بہت بڑی پوزیشن میں وہ انجینئر ہی ہیں ایکچولی. اور مجھے بھی, میں نے بھی ان سے پھر یہ سوال پوچھا تھا کہ انجینئرنگ سے یہاں کہاں آ گئے آپ, تو وہی بڑا دلچسپ ان کا جرنی تھا. بٹ یو آر رائٹ, آئی تھنک انجینئرنگ شاید آپ کو اڈیپٹیبلٹی سکھاتی ہے کہ آپ ہر جگہ جا کے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. جگاڑ سکھا دیتی ہے. بہت اچھا لفظ آپ نے یوز کیا. اویس ناؤ کمنگ بیک ٹو یور جرنی, ہم ای کامرس کے حوالے سے میں ذرا جاننا چاہوں گا میں, اور میں نے دراز کا اسپیسیفکلی آپ سے یہ پوچھا تھا سلسلہ نام. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار بس ای کامرس میں ایک بار گھس جاؤ تو وہ بس ایک کوئی ڈالر کا پودا میں نے لگا دیا ہے اور بس وہ پودا فوراً درخت بن جائے گا اور پھر ڈالر برسنے شروع ہو جائیں گے. بٹ آپ ظاہر ہے اس پورے جرنی سے گزر چکے ہیں. تھوڑا سا جو نئے آنے والے بچے ہیں یا جو ای کامرس میں ڈراپ شپنگ وغیرہ ان ساری چیزوں میں کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں کچھ ذرا ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیے. کیا چیزیں, ایکسپیکٹیشنز ان کی ذرا صحیح کر دیجیے. اچھا, میں 1 by 1 بتا دیتا ہوں. آپ نے 3-4 چیزیں پوچھی ہیں. ایک تو سب سے پہلے دراز کا. جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے نا, وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو دراز میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائک آپ کو مارکیٹنگ نہیں کرنی, آپ کو ویئر ہاؤسنگ بھی میرے خیال سے دراز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. مطلب کافی چیزوں میں دراز آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اگر تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے, اور آج کل لیکن زیادہ تر مینوفیکچررز دراز میں جا رہے ہیں. آپ دراز میں جا کے جو اس کی پرائسنگ ہے اس کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ مینوفیکچرر نہیں ہیں. لیکن اسٹل کسی طرح سے آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ٹھیک. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں فری لانسنگ سے میں نے کچھ سیونگس کی, اسی طرح سے آپ دراز سے کچھ نہ کچھ سیونگس کر کے اوپر آ سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو اتنا گرو نہیں کر سکتے دراز کو. دراز کی جب دل کرے وہ آپ کو اکاؤنٹ بند کر دے, آپ کا مطلب باؤنڈ ہے آپ اس کے اندر. یوٹیوب کی طرح کرتا ہے وہ. ایسا ہی ہے بالکل, یوٹیوب سے بھی زیادہ. اچھا, ایسا ہی ہے. سو میں نے تقریباً 2-3 منتھس کا ہی ایکسپیرینس ہے میرا دراز پہ. لیکن جو اپنا برانڈ ہے, اپنی ویب سائٹ ہے, وہ آپ کی پہچان بھی ہے. ٹھیک.
اور آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں. آپ دراز کے لیے شاید اتنی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ جو بھی نام بن رہا ہے دراز کا بن رہا ہے. رائٹ. جب آپ کا اپنا برانڈ ہے نا, آپ اس پہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. جس طرح سے میں آپ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے ایون شروع میں ہول سیل پہ لیے کپڑے یا جو بھی, میں نے کبھی بھی کسٹمر ٹرسٹ پہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. کوئی سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا تو ہم ان کو ریفنڈس بھی کر دیتے تھے. رائٹ. سو اس طرح سے مطلب جب آپ کا اپنا برانڈ ہے نا, آپ وہاں پہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن جب آپ ایک نیو اسٹارٹ اپ کرنے جا رہے ہیں نا, آپ کو کچھ چیزیں, کیونکہ آج کل آپ کو بھی آئیڈیا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار آن لائن میں ہی پیسہ. ہاں بالکل ایسے. ایون آپ یقین کریں, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں ای کامرس کر رہا ہوں یا پروڈکٹس بیچ رہا ہوں. ان کو بس یہ لگتا ہے کہ میں آن لائن کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی آن لائن کام بتا دیں کون سا کرنا ہے. یار مجھے صرف ای کامرس کا آئیڈیا, اور بلیو می میں آپ کے چینل کے تھرو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو بھی کوئی ہیلپ چاہیے ای کامرس ریلیٹڈ, میں فری آف کاسٹ جو میرے سے ہیلپ ہو سکے گا کروں گا انشاءاللہ. ویری گڈ. میں اپنی میل بھی دے دوں گا, کوئی بھی اگر کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھ کے آنی ہے. ظاہر ہے ایک بزنس تو آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, رسک تو ہے اس میں. شروع میں میرا خیال سے 5 months 6 months تک کوئی اس میں پروفٹ نہیں ہوتا اگر آپ ایک برانڈ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو. مطلب یہ مارکیٹنگ ریلیٹڈ جو بھی ہیں ان کو بھی زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ مارکیٹنگ میں اتنا اسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے شروع میں. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب فرسٹ برانڈ شروع کیا تھا, مجھے تقریباً 15 دن میں اسپینڈ کرتا رہا ہوں, اور 15 دن کے بعد مجھے ایک آرڈر آیا تھا. 15 دن میں کوئی آرڈر ہی نہیں آیا. حالانکہ ڈیلی اسپینڈ ہو رہا ہے, انوینٹری میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے بہت ٹینشن ہوتی ہے, اور اس وقت یہ ایشو تھا کہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. 2020 میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس وقت میرے خیال سے ای کامرس اسٹارٹ ہو رہے تھے. بالکل کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے ایسا ہی آیا تھا پاکستان میں. بالکل. تو اس وقت اسٹارٹ ہو رہے تھے, اور مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اس طرح کا جو بتا سکے. مطلب میں بہت بیسک مسٹیکس کر رہا تھا, اور ابھی بھی اگر کوئی لوگ وداؤٹ اینی گائیڈنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ مسٹیکس کرتے ہیں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ. تو 15 دن کے بعد مجھے آرڈر آیا. میں نے کوریئر والوں سے کانٹیکٹ کیا کہ یار یہ پارسل لے جاؤ. میرا اللہ کر کے آرڈر آ گیا. تو وہ کہتے ہیں یار ایک آرڈر لینے آئیں گے آپ. اچھا. تو وہ میں ان کے آفس میں گیا ڈراپ کرنے. ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد وہ ریٹرن آ گیا مجھے. ان کی کال آئی کہ ریٹرن لے جاؤ اپنا. وہ مطلب آپ کو صبر رکھنا پڑتا ہے, روزے رکھنے پڑتے ہیں. رمضان شریف والے نہیں, وہ دوسرے. جی بالکل ایسی ہے. بالکل روزہ انسان کو سکھاتا ہے صبر ہے, ظاہر ہے. بالکل. تو آپ کو مطلب اس میں بھی روزے رکھنے پڑتے ہیں, اور آپ نے یہ سوچ کے آنا کہ میں نے 4 month لگ جائیں, 5 ماہ لگ جائیں, میں نے یہ کام کرنا ہے. رائٹ. پھر وہ ایزیلی ہو سکتا ہے. باقی آگے جو بھی ڈیٹیلز ہیں, ظاہر ہے وہ ایک ایک چیز یہاں پہ ایکسپلین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اگر کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور اس میں کروں گا. زبردست. تو پہلا آرڈر جو سکسیزفل گیا تھا وہ یاد ہے, وہ کس شہر میں گیا تھا, کہاں گیا تھا؟ لاہور کا ہی تھا. لاہور کا ہی تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ میں خود دیکھے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آرڈر آیا تھا نا, میں بس کنفرمیشن کال کی تھی اس ٹائم کہ چاہیے آپ کو. انہوں نے کہا چاہیے. میں اچھا خود دیا. زبردست. وہ آپ نے اسی دن ڈیلیور کر دیا. آپ نے واو فیلنگ دے دی ان کو کہ یار ایک یار سیم ڈے ڈیلیوری ہو گئی. میں اس وقت خود ہی پیکنگ کرتا تھا, خود ہی کنفرمیشن کال, مطلب 1 man آرمی تھا. رائٹ. سارا کچھ خود ہی کر رہا ہوتا تھا. اچھا یہ ایک سوال اور ہی پوچھنا میں چاہ رہا تھا کہ ابھی تک آپ صرف ڈومیسٹک مارکیٹ کو سرو کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل بھی آپ نے اپنا ہورائزن اسپریڈ کیا ہے؟ اچھا ابھی تک ہم ڈومیسٹک میں ہی کر رہے تھے پاکستان میں, لیکن لاسٹ منتھ ہم نے اسٹارٹ کیا گلوبلی بھی. انٹرسٹنگ پارٹ اس کہ ہماری گلوبلی بھی پرائسز سیم ہے جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں. اور ہم فار فرسٹ 3 months ڈیلیوری بھی فری آفر کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. امیزنگ. اور یہ کوئی نہیں کر سکتا. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ڈیلیوری بہت مشکل ہوتی ہے اور بہت ایکسپینسو ہے, لیکن ہم اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی ایک گلوبل مارکیٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ابھی یو آر کٹنگ انٹو یور پروفٹ رائٹ ناؤ. بالکل ابھی کر رہے ہیں کہ یار ایک ہماری برانڈ اسٹیبلش ہو جائے انٹرنیشنلی بھی, بیکاز پاکستان میں اسٹیبلش ہے لیکن ہم اس کو گلوبلی. میں خود کوریئر کمپنی سے میں نے بہت ٹائم گزارا ہے وہاں پہ, مجھے لاجسٹکس کا تھوڑا بہت اندازہ ہے. ظاہر ہے انٹرنیشنل ایکسپریس کوریئر از ویری ایکسپینسو. شاید اتنے کی پروڈکٹ نہیں ہوتی جتنی آپ کی جو ہے وہ ڈیلیوری کاسٹ ہو جاتی ہے. بٹ چلیں آئی تھنک سو یو بینگ ویری اگریسو ان دیٹ. ہاؤ از کتنا عرصہ ہوا ہے ویسے ابھی انٹرنیشنل؟ 2.5 years. نہیں انٹرنیشنلی ہمیں 1 month ہوا صرف. اچھا 1 month ہوا ہے. کیسا کوئی رسپانس, آرڈرز آنا شروع ہو گیا؟ پہلا آرڈر کس ملک سے آیا؟ آئی گیس یو کے سے تھا. یو کے سے آیا تھا. صحیح ہے. وہ ریٹرن تو نہیں ہوا؟ نہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں. اچھا پری پیڈ ہوتے ہیں وہ, اسی لیے ہم گلوبل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ریٹرنز ہیں. پاکستان میں ریٹرنز بہت زیادہ ہیں, تقریباً 12% 14%, لیکن یہ ہماری ہیں 12-14%, اور ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے اچھے ہیں. اچھا. لوگوں کے 20% 25%, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس پہ ایڈ کاسٹ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اس پہ
डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे होते हैं, तो ये बहुत सम कॉस्ट होती है एक बहुत बिल्कुल बड़ी. ऐसा ही है। वैसे व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर रिटर्न्स? क्या वजूहत होती हैं? कि साइज का मसला होता है, या पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, या सिर्फ लोग बस ऐसे ही शुगल करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं? अच्छा, रिटर्न्स से मेरा ये मतलब है कि वो रिसीव ही नहीं करते, तो यहाँ पे अच्छा, क्वालिटी वाला सवाल तो पैदा नहीं होता, ओके, कि उन्होंने ओके, देखा ही नहीं है, वो ठीक. क्वालिटी वाली तो चीज़ नहीं कर सकते. जो रिसीव कर लेते हैं, हमारा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 98 to 99% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, ठीक लेकिन है. स्टिल जो भी कस्टमर्स हमें कहें, हम उनको रिफ़ंड भी करवा देते हैं, हम उनको एक्सचेंज भी कर देते हैं. मतलब हम बिल्कुल ओपनली इस चीज़ में कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ रहा है, वो अपने पैसे ले लें, हमें इन चीज़ों से इशू नहीं है. लेकिन रिटर्न्स सारा कस्टमर्स का भी वैसे इशू नहीं होता. कोरियर कंपनी में अगर आपने ताल्लुक है आपका, तो आपको पता है कि जो कोरियर वाले होते हैं या वहाँ के राइडर्स होते हैं, वो भी माशाल्लाह, अरे 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 अरे, मतलब बड़े मैंने खुद ऑर्डर किया, अपने एड्रेस पे भिजवाया, Right. इधर से ही मुजफ्फरगढ़ में अपने एड्रेस पे भिजवाया, और वो रिटर्न आ गया. कहते कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया. मैं खुद ही बैठा हूँ इधर से. ओ भाई, मैं तो एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर रहा हूँ. मेरे अपना घर की एक मेल थी जो वापस पहुंच गई, कहने लगे यार ये जो कंसाइनी एग्जिस्ट ही नहीं करता ये. मैंने कहा सही है. यार बस कर दो यार. मतलब दोनों तरफ से है, कस्टमर्स भी रिफ्यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल. कस्टमर्स नहीं करते. उसके लिए हम वैसे ये करते हैं कि हम पहले कंफर्मेशन कॉल्स करते हैं. राइट हमें 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाए, अगर कोई कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, हम नहीं भेजेंगे. राइट, हम पहले कंफर्मेशन कॉल करेंगे, ठीक जब वो कहेगा कि भाई हम उसे एड्रेस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑर्डर भेजेंगे. ठीक. बस एक ज़माने में, और मैंने खुद भी ज़ाहिर है इस चीज़ को नोट किया है कि जब मैं अपने कोरियर कंपनी के दिनों में जब छोटे शहरों में जाया करता था, तो मैं ये देखता था कि जो हमारी छोटी छोटी एजेंट लोकेशंस हुआ करती थीं, गदून हो गया, स्वाबी हो गया, टोपी हो गया, और बाकी पंजाब में भी, साउथ पंजाब में ख़ास तौर से मुल्तान के आसपास छोटे इलाकों में बहुत ई कॉमर्स डिलीवरीज हुआ करती थी. बिकॉज वहाँ मॉल्स नहीं होते थे, दुकानें नहीं होती थी, लोगों के पास यही होता था. और माशाल्लाह जब फसल अच्छी हो जाए तो पैसा भी लोगों के पास बहुत आता था. तो एक जो चीज़ लर्निंग वहाँ पर हुई थी वो ये हुई थी कि पाकिस्तान के छोटे शहरों में ई कॉमर्स का पोटेंशियल रिलेटिवली ज़्यादा नज़र आता था वहाँ पे. अब सिचुएशन क्या है? ये मैं कोई तकरीबन 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ. अब सिचुएशन क्या है? आपके ऑर्डर्स का डिवाइड क्या है पाकिस्तान के? जैसे टियर 1 सिटीज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी हो गया, और चलो हम फैसलाबाद को भी टियर 1 शामिल कर लेते हैं, सियालकोट को भी टियर 1. बट देन देयर आर टियर 2 सिटीज़. आप खुद मुजफ्फरगढ़ में रहते हैं, और इसके अलावा बाकी शहर हो जाते हैं, लाड़काना हो गया, ये सब. क्या अभी भी छोटे शहरों में डिमांड ज़्यादा है इनकी बड़े शहरों के मुकाबले में? आपका मिक्स क्या है, जोग्राफिकल मिक्स क्या है? हमारा वैसे तकरीबन 20% तक तो लाहौर में ही है, 20-25%. ठीक है. सबसे ज़्यादा हमारा लाहौर में होता है. उसके बाद कराची और इस्लामाबाद दोनों का सेम है, इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों का. ओके, इनका 15% ठीक है. उसके अलावा बाकी जो मेन सिटीज़ हैं, किसी में 2% है, किसी में 3% है, लेकिन स्टिल हमारा तकरीबन 30%, 25 to 30% रूरल एरियाज में जाता है. अच्छा, रूरल एरियाज में जा मतलब रहा वहाँ होता पे है. भी डिमांड है. डिमांड है वहाँ पे. और वहाँ पे रिटर्न्स वगैरह का क्या इशू है? एक ज़माने में बड़ा वहाँ पे मसला ज़्यादा था, आते हैं. ज़्यादा आते हैं. उसकी रीज़न यही है क्योंकि मेरा भी जहाँ पे घर है वहाँ पे कोरियर डिलीवर करने नहीं आते. ओके, वो कहते हैं कि आप हमारे ऑफिस हैं. जी बिल्कुल, वो एजेंट लोकेशन बता और वो देते हैं. हमारे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर अभी वाह. है. मैं मतलब अपनी एक एग्जांपल दे रहा हूँ. इसी जी, तरह के उन एरियाज में बहुत इश्यूज हैं सही. कि कोरियर वहाँ पे डिलीवर करने नहीं जाता, और कस्टमर मतलब मैं अगर जाऊँ लेने कि भाई 2000 का मैं पेट्रोल डालूँ, बिल्कुल 2000 का शायद मेरा ऑर्डर भी ना हो, बिल्कुल ऐसी. तो इसलिए वहाँ पे रिटर्न्स. दैट मेक्स सेंस. अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपके फर्दर बिजनेस मॉडल की तरफ आता हूँ. बच्चों के कपड़े आप बना रहे हैं, ज़ाहिर है वैरायटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्वालिटी पे आपका बड़ा ख़ास ज़ाहिर है वो उस पर नज़र है. मैं थोड़ा सा ज़रा जानना चाहूँगा अवैस के क्या आप इन जनरल कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स कम मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, या थोड़ा सा आपने अपने मार्जिन को स्क्वीज़ किया हुआ है? रीज़न बीइंग कि आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के मुकाबले में आपकी प्राइस अभी भी कम होती है लेकिन क्वालिटी आपकी ज़्यादा होती है. इसका मतलब ये कि आप उनके मुकाबले में अपने मार्जिन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं? अच्छा, इसका सीन ये है कि इसमें बीच में स्टेप्स आते हैं 2-3. लाइक अगर मैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया है ई कॉमर्स, तो मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैं होलसेलर से लूँगा. राइट, होलसेलर पीछे से मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा, राइट. तो वो मतलब कुछ मार्जिन आप रखेंगे, कुछ होलसेलर रखेगा, कुछ मैं रखूँगा ज़ाहिर, तो वो हमारी प्राइस ज़्यादा हो जाती है. तो हमने अब ये सारे स्टेप्स कट किए. राइट, मैन्युफैक्चरर भी हम खुद हैं, होलसेलर भी खुद हैं, सारा कुछ खुद हैं, तो इसलिए हम प्रॉफिट मार्जिन हमारा स्टिल वही है. इवन कि हम 2 स्टेप्स हमने कट कर दिए, वो सिर्फ इसलिए कि हम
اسی وہ جو مارجنس ہم ان کو دے رہے تھے ہم اس میں ہم نے کوالٹی سورسنگ اپنی خود کرتے ہیں, سورسنگ سارا کچھ ہوتا ہے, کپڑا بھی ہم خود بنواتے ہیں, اور جو پاکستان کی بیسٹ ٹیکسٹائل ملز ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرتی ہیں ان سے ہم اپنا ان کے ساتھ کیسے آپ, جیسے کوئی اور بھی بچہ دیکھ رہا ہے اور وہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں پاکستان کی بیسٹ ٹیکسٹائل مل کے ساتھ, اب وہ کوئی بندہ مل کے دروازے پہ جائے اور بوائل بجائے جی مجھے آپ سے, میں نے ایسے تو نہیں ہوگا نا, یہ کیسے, ہاؤ ڈڈ یو میک انروڈز انٹو دیز کمپنیز؟ اچھا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ لائک ہماری ڈیمانڈ اگر ہو کہ ہم نے 200 میٹر لینا ہے کسی ایک وائٹ کپڑے کا اور 200 میٹر بلیک کا لینا, تو آف کورس وہ نہیں آپ کو ریسپونڈ بھی نہ کریں. بالکل ایسے. تو اس کے لیے ویسے ان کے گودام بھی ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اپنا کپڑا رکھواتے ہیں, وہاں پہ شاید تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے. اور جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, لائک آپ کو ایک ایک کلر میں 10,000 ہزار میٹرز کپڑا چاہیے ہو, تو وہ پھر آپ آف کورس لے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے کہ شروع میں آپ ان کے جو گودام ہیں, ان کے ویئر ہاؤسز ہیں, وہاں سے آپ اٹھا لیں. بے شک تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے, رائٹ, لیکن ایسا ایسا جیسے آپ گرو کرتے ہیں آپ وہاں سے انہیں جو ویئر ہاؤس ہے نا ان سے ہی کانٹیکٹ کروا کے آپ پیچھے تک جا سکتے ہیں. صحیح, یعنی بٹ اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی پیشنس کا کام ہے, سلو ہوگی گروتھ. آج کل کے اصل میں جو جین زی ہماری ہے خاص طور سے, انہیں ہر کام جلدی چاہیے ہوتا ہے نا ان کو. کل میں پرسوں ایک لاہور میں کمپنی میں بیٹھا ہوا جین زی سے بات بھی, ان کو بھی میں یہی سمجھا رہا تھا تھرو آؤٹ کہ بھیا زندگی ایک میراتھن کا نام ہے اور وہ کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سلو اینڈ گریجولی اب آپ جاتے ہیں بڑی کمپنیوں کے ساتھ تو دروازے آپ کو کھلے ہوئے ملتے ہیں وہاں پہ, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. ویسے اپنے اس پورے سفر میں آپ کا جو یہ 2.5 سال کا سفر ہے, ظاہر ہے ابھی تو یہ کوئی بہت طویل سفر نہیں, بات ہے 2020 سے آپ شروع کر چکے تھے, آپ انٹرپرینورشپ کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا. کوئی ایک کبھی ایسا موقع آیا جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ یار غلطی ہو گئی, نوکری کرتا رہتا, نہیں یار آئی شوڈ گو بیک, کوئی مایوسی ہوئی, آئی نو پہلا آرڈر واپس آنے میں بہت مایوسی ہوئی ہوگی آپ کو, لیکن کہیں صحیح معنوں پہ ایسا آپ کو لگا ہو کہ یار جسے کہتے ہیں نا ایک ایگزسٹینشیل کرائسس آپ کو لگا ہو کہ نہیں یار ابھی یہ بزنس نہیں چل سکتا, بند کرو یار, نوکری کرتے ہیں؟ اچھا, ایک تو بالکل وہی شروع میں کہ ہر دن مجھے یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ یار میں وہی جاب ہی کر لوں, اور ایون میرے فرینڈس بھی مجھے ایڈوائز کر رہے ہوتے تھے کہ یار آپ جاب ہی کر لو, یہ کس چیزوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. مطلب اس وقت کوئی نہیں کر رہا ہوتا تھا. اگر کوئی کر رہا ہوتا, کسی کی سکسیس اسٹوری ہمارے سامنے ہوتی, تو شاید پھر ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے, اچھا کر رہے ہو. لیکن اس وقت کیونکہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا تو مجھے ہر کوئی ایڈوائس بھی یہ کرتا تھا کہ آپ یار اس کو چھوڑ دو. ٹھیک. تو اس وقت سب سے پہلے تو وہی کہ ہم ڈیلی ایڈ اسپینڈ کر رہے ہیں, اس پہ آرڈرس نہیں آ رہے, تو وہ ایک بڑا ڈرا بیک ہوتا تھا, اور دل کرتا تھا کہ یار واقعی ہم کسی اور فیلڈ میں جائیں, یہ ہماری چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مطلب اس وقت چلو پھر بھی آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہو گیا. جب میں نے کڈس کلاتھنگ اسٹارٹ کیا اس وقت لائک ہم سیلر سے بولتے کچھ ہیں کہ ہمیں یہ کوالٹی چاہیے, پیسے ہم سے اسی کوالٹی کے لیں گے اور ہمیں دیں گے کوئی اور چیز. رائٹ. پھر کسٹمر ہمیں کمپلین کرتا ہے, اور مطلب میں اگر آپ سے ایک ڈیل کر کے بیٹھا ہوں کہ یار آپ نے مجھے یہ کوالٹی دینی ہے, اور جب آپ نے دے دیا تو مجھے یہی لگے گا کہ آپ نے وہی کوالٹی دی ہوئی ہے. رائٹ. اور میں اسی ٹرسٹ کی بیس پہ, اسی کانفیڈینس پہ آ کے کسٹمر سے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں ہماری تو یہ کوالٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی. لائک ہم آفٹر واش بھی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں واپس کر دیں. صحیح. تو یہ ظاہر ہم اسی ٹرسٹ پہ دے رہے ہوتے تھے کہ ہم اچھی چیز بنوا رہے ہیں, بے شک ہم اپنا مارجن بہت کم رکھ رہے ہیں. لیکن جو اس طرح کی پھر چیزیں نکلتی تھیں کہ یار ہمارے ساتھ ہول سیلرس یہ کر رہے ہیں, تو اس وقت بڑا دکھ ہوتا تھا. پھر یہ تھا کہ یا تو ہم اپنی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں, یا تو پھر ابھی کے لیے اس کو اسکپ کر دیں, یا پھر یہ کہ ہم انویسٹمنٹس ریز کریں. اب چائلڈ کلودنگ جو ہے یہ ایک بہت کمپیٹیٹیو بزنس ہے. میں کراچی کے جس علاقے میں رہتا ہوں, شرف آباد ہمارے گھر کے قریب ہے, ایک اچھا کمرشل ایریا ہے. وہاں پہ ایک پورا علاقہ ہے جہاں پہ صرف بچوں کے کپڑوں کی دکان ہے, ایک سے ایک امپورٹڈ آپ کو برانڈ مل جائے گا, سب کچھ مل جائے گا. وہاں جا کے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت کمپیٹیٹیو اسپیس ہے. اور میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ کچھ دکانیں کھلتی ہیں اور بند بھی ہو جاتی ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, اور جو نئے بچے کام سن رہے ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں اور اس کام میں آنا چاہتے ہیں, کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا ایڈوائس آپ ان کو دیں گے؟ ظاہر ہے آپ بھی اس جرنی کے مسافر ہیں, لیکن الحمدللہ آپ کی باتیں سن کے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے دیٹ تبینہ ویئرز آپ ایک سالڈ فوٹنگس پر آ گیا ہے. بالکل. کوئی 2 یا 3 امپورٹنٹ ایڈوائس آپ کرنا چاہیں نئے آنے والوں کو کہ دیکھو تم اس کمپیریٹیو اسپیس میں آ رہے ہو کلودنگ کی, بس ان 2-3 باتوں کا خیال رکھنا, وہ کیا ہوں گی؟ اچھا, کلوتھنگ میں آنے کے لیے میں تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں. ای کامرس میں آنے کے لیے ایٹ لیسٹ, کیونکہ جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو زیرو مطلب کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایسے ہیں, موسٹلی لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے انویسٹمنٹس کا ایشو ہوتا ہے, کسی کے کیا ایشو ہے یا کسی کے کیا ایشوز ہیں.
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو کسی چیز کا نہیں آئیڈیا. تو اس کے جو اسٹیپس ہیں مجھے لگتا ہے ایک لائک پروفیشنلزم میں نہیں گھسنا چاہیے ان چیزوں میں کہ پہلے میں جاؤں کمپنی رجسٹر کروں یہ وہ اس سے ملوں مطلب ان چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے. شروع میں آپ کے پاس انویسٹمنٹس ہی نہیں ہیں, ان چیزوں میں آپ ویسٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پروڈکٹ کون سا سیل کرنا ہے. ٹھیک, سب سے پہلے یہی چیز. آپ پھر دیکھیں کہ وہ آپ نے سورسنگ کہاں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کو اس کی سورسنگ اچھی مل گئی ہے, آپ دیکھیں کہ آگے جو سیل کر رہے ہیں لوگ وہ کس پرائس میں سیل کر رہے ہیں. لائک اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ 2.5x تک ہونا چاہیے. اوکے, یا اس سے بھی کم اگر ہو تو 2.2x سے نیچے نہ ہو. لائک آپ کو اگر مجھے ایک چیز ₹1 میں پڑ رہی ہے تو میں نے 2.2 میں سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا 2 تک جا کے بریک ایون ہے. اوکے, مارکیٹنگ کی کاسٹ ہو گئی, باقی ساری چیزیں زیادہ کاسٹ ہوتی ہیں, تو 2 تک جا کے بریک ایون ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کو 2.2 2.5 تک لے کے جانا چاہیے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کو ایک پروڈکٹ ₹1 میں مل رہا ہے, رائٹ, وہ آپ 2.2 میں مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مے بی وہ 1.7 میں سیل ہو رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سورسنگ صحیح نہیں ہے اور آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی کر لو آپ. تو آپ کو سورسنگ ایک تو اچھی کرنی ہے. پرائسنگ ریلیٹڈ آپ کچھ اچھے برانڈ سے آرڈر کر لیں, کوالٹی کو آپ میچ کریں کہ وہاں سے جو آپ سورسنگ کر رہے ہیں وہ کوالٹی اور وہ کوالٹی میچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یا تو اچھی ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ کمپیٹ تو کر رہی ہو اس کو کوالٹی کو. یہ کچھ اسٹیپس اس طرح کے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو کسی مارکیٹنگ ایجنسی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. مطلب وہ پھر آپ کو اچھے سے گائیڈ کرے گی کہ مارکیٹنگ کس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے, کون سے اس کے اسٹیپس کرنے چاہیے. کیونکہ شروع میں مارکیٹنگ کی وجہ سے بھی بڑا فیل رہا ہوں. تو یہ مین چیزیں ہیں ای کامرس اسٹارٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے کڈس میں آنا ہے جی, تو کڈس میں نو ڈاؤٹ انویسٹمنٹ بہت ریکوائرڈ ہے. لائک آپ کو ڈیزائنس بہت زیادہ دینے ہیں, پھر ہر ڈیزائن میں سائزز دینے ہیں, ہر ڈیزائن میں کلرز دینے ہیں, مطلب بہت ظاہرہ ایک ورائٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر تو آپ نے ایک اچھے سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے, اور اگر تو واقعی کڈس کلاتھنگ ہی کرنا ہے آپ نے, تو اس میں ایک تو آپشن یہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے کیا تھا کہ آپ ہول سیل مارکیٹ سے اٹھائیں اور سیل کرنا شروع کریں. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوالٹی پہ آپ کمپرومائز نہ کریں, کسٹمر ٹرسٹ پہ کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ جو میٹا کا الگورتھم ہوتا ہے یا یہ سارا کچھ وہ ان ریویوز پہ بیس کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ. تو مطلب آپ نے شروع سے ہی اپنی ایک بیس اچھی رکھنی ہے تاکہ آگے جا کے جو ہے فیوچر میں. رائٹ, سو واٹ از دا مین, آپ نے میٹا کا بھی ذکر کیا, فیس بک آپ کا مین پلیٹ فارم ہے کیا؟ میٹا, فیس بک, انسٹاگرام, لیکن اب ہم ٹک ٹاک پہ بھی کر رہے ہیں, گوگل پہ بھی کر رہے ہیں, اسنیپ چیٹ وغیرہ سب پہ کر رہے ہیں. آلرائٹ, اور ایک آپ کے پاس ڈیجیٹل ایجنسی ہے جو چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہے. صحیح, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے ظاہر ہے. اور آئی تھنک ایک چیز اور بھی کلیئر ہے کہ سب کچھ آپ خود نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. شروع میں ویسے خود ہی کر رہا تھا سارا کچھ, مارکیٹنگ بھی خود کر رہا ہوتا تھا, ڈیزائننگ بھی میری اپنی تھی, سارا کچھ میں, پیکنگ بھی, کسٹمر سپورٹ بھی, سارا کچھ میں خود تھا. لیکن ایسا جا کے اگر آگے جا کے اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو میں کہتا ہوں آپ بالکل ویلے بیٹھے رہو, پھر آپ بزنس کر سکتے ہو. بالکل, آپ صرف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے ہاتھ ڈال لیا, جب آپ گرو کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا آپ آگے پہنچ چکے ہیں, تو اس وقت آپ کو ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, ہر چیز کے لیے کوئی ہائرنگ کرنی چاہیے. زبردست. کتنے لوگوں کی ٹیم ویسے ہو چکی ہے ماشاء اللہ اس وقت؟ جو ہماری ای کامرس کو جسٹ دیکھ رہی ہے وہ 25 ماشاء اللہ, اور جو پروڈکشن کو دیکھ رہی ہیں وہ ہمارے 55. اچھا, یعنی کوئی تقریباً آپ کو 80 لوگوں کی ٹیم آپ کی ماشاء اللہ اب ہو چکی ہے. چلیں, دیٹس ونڈرفل. آئی مین اکیلے اسٹارٹ کیا تو آپ دیکھتے ہوں گے, آفس جاتے ہوں گے, خوشی تو ہوتی ہوگی ماشاء اللہ. اتنے سارے لوگوں کا ظاہر اللہ تعالیٰ نے روزگار بھی آپ سے جو ہے وابستہ کیا ہے. اینڈ یو آر اے گروئنگ کمپنی وچ از ماشاء اللہ اے گریٹ تھنگ. اور میڈ ان پاکستان ظاہر ہے آپ لگاتے ہوں گے برانڈ, اس کی بھی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے نیچرلی یہ سب جانا. بٹ ویس ہم بالکل اب اختتام پہ جا رہے ہیں اور اپنی اب اسٹاک کو اب ہم ریپ اپ بھی کریں گے. بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آگے کی ایسپریشن کیا ہیں تبینہ ویئرز, کبھی نہ کبھی بیٹھتے تو ہوں گے کہ یار اب کیا, واٹ از نیکسٹ. آپ نے ڈومیسٹک مارکیٹ ماشاء اللہ اچھی کر لی ہے, کو ذہن میں خیال آیا اپنی دکان بھی کھولوں گا کوئی مال میں لاہور میں کہیں پہ, کس کے نام سے بھی شروع کریں گے, اور انٹرنیشنل بھی آپ ماشاء اللہ چلے گئے ہیں, تو اب کیا آگے کے کیا پلانس ہیں؟ اچھا, جو آپ ابھی آؤٹ لیٹ کی ذکر کر رہے تھے, میں بیسیکلی پروڈکشن ابھی میں نے اسٹارٹ کیا 6 months پہلے. اس وقت میں آؤٹ لیٹ پہ ہی جانا چاہ رہا تھا. اوکے, کہ اسی طرح سے ہی میں مینوفیکچرنگ باہر سے کرواتا ہوں اور میں اپنی آؤٹ لیٹ اوپن کروں, تاکہ ایک تھوڑا سا فزیکل اپیرنس ہونی چاہیے برانڈ کی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے تب لگا کہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ ہونی چاہیے. کل کو مجھے وہ مینوفیکچرر کہے کہ بھائی میں اتنا نہیں بنا سکتا ہے کچھ بھی,
کوالٹی مجھے نہ دے, مجھے کہ پرائسز ہائی ہو گئی ہیں, کیونکہ اس طرح سے بلیک میلنگ چلتی ہے مارکیٹ میں. تو مجھے لگا کہ, اور میں نے تھوڑا مشورہ بھی کیا دوستوں سے بھی, فیملی سے بھی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ پہلے پروڈکشن اسٹارٹ کر لو, اس کے بعد آپ, کیونکہ سارا کچھ پھر آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ جس طرح سے اس کو گرو کرو. تو فی الحال ہمارا ہے انشاءاللہ پلان, ہم آؤٹ لیٹس بھی اسٹارٹ کریں گے. رائٹ. اور انٹرنیشنل گروتھ کا کیا پلان ہے؟ وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پلان تو اپنی ڈیجیٹل ایجنسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بنایا ہوگا. انٹرنیشنل فٹ پرنٹ کیسے بڑھانا ہے, کون سی مارکیٹ زیادہ ٹارگیٹ کرنی ہے, کیا سوچا اس بارے میں؟ اچھا, جو انٹرنیشنل ہے بیسیکلی, جو ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں ویسے ان کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ آپ سارا مارکیٹنگ سے لائک میٹا سے یا ٹک ٹاک سے کیپچر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو SEO لازمی کرنی ہے, یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن. سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور گوگل ایڈز, مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ چیزیں زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم اب ان چیزوں پہ ہی تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں. آف کورس مارکیٹنگ کر رہے ہیں, SEO اور یہ ساری چیزیں بہت سلو ہوتی ہیں, رائٹ, اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. مارکیٹنگ ہم کر رہے ہیں, لیکن ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ ہم نے آرگینک آڈینس لے کے آنی ہے آگے جا کے. ذرا انٹرنیشنل ٹیرف بھی ایک بہت بڑا آپ کے لیے ہے. میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سنتے رہتے ہوں گے کہ بنگلہ دیش کو 0% ٹیرف دے رہے ہیں یار, وہ کہیں ہو سکتا ہے ہمیں بھی 0% مل جائے. تو پھر امریکہ سے آیا آرڈر ویسے ابھی تک؟ میرا خیال سے نہیں ہے ابھی تک, میں نے ویسے دیکھا نہیں ہے صحیح سے, لیکن آئی گیس کہ نہیں ہے. نہیں, I'm pretty sure the potential is very high. اویس, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور میں جب بھی آپ جیسے نوجوان لوگ, کیا عمر کیا ہے آپ کی ویسے ماشاء اللہ؟ 26. You just 26 یار, اوف, میرے اور آپ میں بہت بڑا ڈفرینس ہے ایج کا. لیکن اس طرح جب میں نوجوانوں کی باتیں سنتا ہوں, اور مجھے جو بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کر کے اپنے کریئر کا پاتھ چوز کر کے اس میں جب وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات جان کے کہ آپ کی عمر کے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہوں گے جو صرف رونا دھونا کر رہے ہیں اس وقت. ایسے ہی آپ کے ارد گرد اراؤنڈ لوگ بھی ہوں گے جو صرف رونا دھونا کر رہے ہیں کہ یار ملک میں یہ مسئلہ فلانا ایشو. ان تمام حالات اور ان تمام مسائل کے باوجود اور چیلنجز کنسٹرینٹس کے باوجود ماشاءاللہ آپ یہاں اس وقت آئے ہیں, اور میری دعا یہ ہے کہ آئندہ آپ جب کراچی آئیں تو اپنے بزنس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور اس کو اور زیادہ اسپریڈ کرنے کے حوالے سے, اللہ کرے وہ ٹائم آئے جب آپ کے 20-30% آرڈرز کراچی سے آنا شروع ہو جائیں. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہے, اور ہماری بہت ساری نیک تمنائیں, نیک خواہشات. کوئی آخری ورڈز, اگر کچھ آخری میسج آپ دینا چاہیں؟ آخری بھی, اور میرا مین بھی یہی تھا ادھر آنے کے لیے کہ آپ کے چینل کے تھرو میں یہی کہوں کہ مطلب کافی جو بھی یوتھ ہے ہماری, نوجوان یا جو بھی گریجویٹ ابھی ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں, ان کا سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے آن لائن, یا میں بیسیکلی ای کامرس سے ریلیٹڈ ہی بات کروں گا کہ ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. تو میں یہاں پہ آ کے یہی کہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو میرے سے, تو میں انشاءاللہ وہ کورس بیچنے والا نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں. میں انشاءاللہ فری آف کاسٹ جتنی ہاتھ پکڑ کے ہیلپ ہو سکے گی میں وہ کروں گا. ہر کسی نے اپنا نصیب لینا ہے. ایون کوئی کڈس کلاتھنگ بھی کرنا چاہ رہا تھا, میں اس کو اپنے بھائیوں کی طرح انشاءاللہ اس کو نہیں, یہ اویس یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے یہ, اور اس کی اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں جو ہے نا, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کوئی کورس نہیں بیچ رہا ہے, اچھا وہ آپ نے کلیریفائی کر دی یہ بات, ورنہ آج کل ذرا سا نہ ہی میرا پلان ہے کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی کورس نہیں بیچوں گا, جو بھی ہوگا میں انشاءاللہ فری. بہت اچھی بات ہے یہ, اور آپ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکت جو ہے نا وہ آپ کے کام میں بہت زیادہ ڈالیں گے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, تبینہ ویئرز کے لیے, کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس ریجن کا ایک بڑا برانڈ بن کے آپ لوگ ابھریں. اور ہماری بڑی خوشی ہے اویس پہلی پوڈ کاسٹ میں آج آئیں اور ہمارے ساتھ اسٹارٹ اپ پاکستان کے ساتھ تھے. انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ wishing you all the very best. Thank you. Jazakallah. And thank you so much. That was the very inspirational story of Awais Ali, who is the founder of Tabina Wears. اور بچوں کی یہ رینج ہے, آف کورس ان کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ بھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ تک پہنچ جائیں گی, ڈسکرپشنز میں بھی مل سکتی ہیں, پریٹی شور اسکرین پہ بھی اپیئر ہوا ہوگا. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اویس آپ سب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں, گیٹ ان ٹچ ود ہم اینڈ لرن اباؤٹ ای کامرس فری آف چارج. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کیٹیگری, اپنی انڈسٹری میں بھی آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. اب محنت آپ کو کرنی ہے. اویس سے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ ہی ول کم بیک ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس ایپیسوڈ کا ہوتا ہے اختتام. انشاءاللہ اگلی بار عدیل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.